اس نے فائر نکال کے اس نے ادھر ادھر فائر کیے ہیں. پھر اس نے میں اٹھی ہوں, اٹھ کے ایک فائر میری پخانے والی جگہ پہ لگ گیا. آپ کی شرمگاہ پہ ایک فائر لگا. جی. پھر میں ادھر سے رکشہ پکڑا, میں نے ساتھ گلی تھی تب مجھے نہیں پتا چلا, لیکن جب میں بھاگ کے ساتھ والی گلی میں گئی ہوں, جب خون نکلا سارا, پھر مجھے پتا چلا کہ مجھے فائر لگا. شادی سے پہلے بھی آپ کے فزیکل ریلیشن تھے؟ جی بالکل تھے. بلیک میل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کروایا مجھ سے, مجھے کہا گیا, میرے گھر والوں کی دھمکیاں دی, انہوں نے مجھے نکال دیا کہ جاؤ تم سے جو ہوتا تم کر لو, ہم نے نہیں رکھا. انہوں نے کہا ہم تمہیں گھر لے دیتے ہیں, ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں, لیکن تم یہ جو ہے نا گھر بسانے والا معاملہ چھوڑ دو. وہ نشہ وغیرہ کرتا تھا. کس چیز کا نشہ کرتا تھا؟ آئس, شراب, ہر. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا نیٹ ورک. ناظرین, محبت کی شادی اور اس کا انجام. کوئی بھی لڑکی کسی بھی راہ چلتے شخص کو اپنا دل دے بیٹھتی ہے, یہ جانے بغیر کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے گھر والے کیسے ہیں, کیا اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں دیکھتی, دل دے بیٹھتی ہیں, بعد میں ذلیل و خوار ہوتی ہیں. اور بعد میں ذلیل و خوار ہونے کے بعد یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہر بندہ ہی بے وفا ہے, جبکہ یہ بات غلط ہوتی ہے. میرے ساتھ جو آمنہ نامی لڑکی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی بھی کچھ یوں ہی مثال ہے کہ ایک راہ چلتے بندے کو دل دے بیٹھتی ہیں, اس سے شادی ہو جاتی ہے. ریسنٹلی کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, جس میں یہ اپنے منہ سے بول رہی ہوتی ہیں کہ جی میرے شوہر نے مجھے پخانے والی جگہ پہ فائر مار دیا. جب وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے, وہی ان کا شوہر ان کو منا کے بہلا پھسلا کے دوبارہ میڈیا پہ لے جاتا ہے اور اس کو مجبور کرتا ہے, وہ چاہے ایموشنل بلیک میل کر کے یا دھمکا کے, جس طریقے سے بھی ان کو دوبارہ میڈیا پہ لایا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا بیان واپس لیں. اور یہ نہ جانے کس مجبوری کے تحت اپنا بیان بھی واپس لیتی ہیں. اور اس کے بعد آج تیسری دفعہ یہ پھر میڈیا پہ آئی ہیں. اب ان کا اس وقت میڈیا پہ آنے کا کیا مقصد ہے, یہ انہی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور آپ کو ٹوٹل احوال سے آگاہ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی بھائی وعلیکم. اچھا میری بہن اپنا نام بتائیے گا. آمنہ. آمنہ. اچھا بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جی. کہ جی آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو آپ کی شرمگاہ پہ فائر مار دیا. جی. وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ جو حقیقت تھی وہ میں نے وہی وہ ویڈیو میں بتائی تھی. میں ان کے گھر, میرا اس کے ساتھ ریلیشن تھا زین العابدین کے ساتھ, اس کا نام زین العابدین ہے, میرا اس کا ریلیشن تھا. پھر نکاح کر لیا. وہ کرتا کیا ہے؟ وکالت کرتا ہے, وکیل ہے. پیشے سے وہ وکیل ہے. وکیل ہے. اس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. پھر کس طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کہاں پہ ملتے ہیں آپ لوگ؟ میں اس کے آفس گئی تھی جاب کے لیے. جاب کے لیے گئی تھی, ادھر سے ہمارے نمبر ایکسچینج ہوئے, ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو اس کے بعد پھر میرے گھر بھی یہ گیا, سب سے بات کی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, جبکہ پہلے شادی شدہ ہے. آپ کو پتا تھا کہ وہ پہلے آلریڈی شادی شدہ ہے؟ جی پتا تھا. اس کے باوجود آپ اس چیز پہ ایگری ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں؟ بس یہ کہ اس نے مجھے بتائی باتیں, کچھ معاملات تھے ان کے جس کی وجہ سے وہ نہیں تھی ان کی لڑائی. یعنی کہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی جو پہلی اس کی وائف ہے اس کے ساتھ اس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ دوبارہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. آپ کے گھر والے ایگری ہو گئے تھے؟ میرے گھر والے ایگری نہیں تھے ہو رہے. تو پھر میں نے ان سے کہا, پھر ہم نے ان کے چیمبر میں بیٹھ کے ہم نے, یعنی کہ گھر والوں کے خلاف جا کر آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی. جی ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر وہ مجھے رکھتا نہیں تھا, مطلب نمبر بلاک کر دیے. میں نے اس کو کہا مجھے گھر لے کے دو, مجھے گھر والے پوچھتے ہیں مجھ سے. میں نکاح کے بعد کتنی دیر اس کے ساتھ رہی آپ؟
نکاح کے بعد نکاح تو ابھی بھی مطلب اس کے بعد جو ہے رہی نہیں، لیکن ہم کبھی کہیں چلے گئے یعنی کہ گھومنے نکاح مری کر چلے کے گئے. آپ اپنے گھر واپس آ گئی جی بالکل. تو جب کہیں آپ کو بلاتا تھا آپ ملنے چلی جاتی جی تھی. بالکل. ٹھیک ہے. جی اس کے بعد اس کے بعد پھر میں نے جب کہا کہ میں ان معاملاتوں سے تنگ آ گئی ہوں، مجھے تحفظ دو، مجھے گھر لے کے دو، تم نے مجھ سے نکاح کیا، مجھے اب رکھو، مجھے کیوں تم در بدر کر رہے ہو. لیکن اس بندے نے میری بات نہیں سنی. اس نے کہا جو تم سے ہوتا جاؤ کر لو. اس نے میرے نمبر بلاک کر دیے. میں ان کے گھر گئی یعنی ہوں. کہ جتنی دیر تک آپ نے مطالبہ نہیں کیا کہ جی مجھے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے کے جاؤ یا کہیں پہ رینٹ پہ کوئی گھر لے کے مجھے رکھو، تب تک معاملات ٹھیک تھے. ٹھیک تھے. جب میں نے یہ بات کیا تب سے ہمارے معاملات خراب ہو گئے. پھر میں ان کے گھر گئی ہوں. میں نے کہا جا کر میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا، مجھے رکھتا نہیں ہے، میں کدھر جاؤں. پھر ان کے گھر گئی ہوں میں جا کے بات کرنے، تو وہ باہر کوئی بھی نہیں آیا، ان سے میری بات نہیں ہوئی. لہٰذا زین میرے گھر گیا، زین العابدین میرے گھر جا کے میرے بلٹ نکال کے میرے گھر والوں کو ڈرایا دھمکایا کہ اس کو گھر بلائے، نہیں تو پھر میں نے آپ کا ایک بچہ بھی نہیں چھوڑنا. لیکن پھر میں اب واپس آیا. میں نے یہ جب آپ ان کے گھر گئیں اس کے بعد یہ معاملہ جی ہوا، یہ جب اس کو معاملہ پتا چلا کہ جی یہ تو میرے گھر پہنچ گئی ہے. پہنچ گئی ہے. پھر وہ واپس آیا میرے گھر سے آ کے اس نے فائر نکال کے اس نے ادھر ادھر فائر کیے ہیں. پھر اس نے میں اٹھی ہوں، اٹھ کے ایک فائر میری پخانے والی جگہ پہ لگ گیا. آپ کی شرمگاہ پہ ایک فائر لگا. جی میری شرم پھر آپ ایک لگ گیا، فائر لگ گیا مجھے. پھر میں ادھر سے رکشہ پکڑا، میں نے ساتھ گلی تھی تب مجھے نہیں پتا چلا، لیکن جب میں بھاگ کے ساتھ والی گلی میں گئی ہوں جب خون نکلا سارا، پھر مجھے پتا چلا کہ مجھے فائر لگ گیا. تو پھر میں تھانے گئی ہوں. تھانے جا کے تو میں نے تھانے والوں نے پھر مجھے سول ہاسپٹل گجرانوالہ میں شفٹ یعنی کہ کیا. آپ کا میڈیکل کروایا جی گیا، میڈیکل پھر کروایا گیا، ایف آئی آر ہوئی. ایف آئی آر ہوئی، سارا کچھ اس پہ میں نے کروایا. پھر اس نے 5 دن بعد جب میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ سارا معاملہ اور یعنی کہ یہ جب ایف آئی آر ہونے کے بعد آپ میڈیا پہ آئیں، جی میڈیا پہ آ کے آپ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، جی اس کے بعد دوبارہ آیا آپ کے جی پاس. اس کے بعد یہ دوبارہ آیا. اس نے کہا تم میری بیوی ہو، میں تمہیں عزت سے رکھوں گا، تم چھو بھی معاملات غصے گلے میں ہو گیا ہے، میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن ہو گیا ہے، تو تم چھوڑو چلو گھر. پھر میں بھی مجبور تھی کیونکہ بہن بھائی سارے کچھ، تو میں پہلے کشتیاں جلا چکی تھی. میں نے کہا میرا گھر اگر بس رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو اپنی شرمندہ ہو اپنی غلطی پہ. واقعی جب آپ کے گھر والوں کو پتا چلا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے اس سے، جی تو انہوں نے آپ سے قطع تعلق ہی کر لی. جی قطع تعلق ہی کر لی، کیونکہ یہ گھر جا کے یہ فائر نکال کے ان کو بھی ڈرا دھمکا کے اس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے خبروں پہ نکال دیا، مجھے بردخل کر دیا. تو پھر دوبارہ آپ میڈیا پہ آئیں اس کے کہنے پہ. جی اس کے کہنے پہ میں نے بیان دیا اپنا، سارا کچھ کیا، ڈرایا دھمکایا اس نے مجھے کہ تمہیں میں نے عزت سے رکھا ہے، اگر نہیں تو کروا تو میں ویسے بھی سکتا ہوں، پہلے تو تم بچ گئی اب تم نہیں بچو گی. مجبوراً مجھے بیان دینے پڑے. 64 کے بیان میں نے کروائے سارے. آپ نے تو اس لیے بیان دوبارہ دیے کہ چلیں اسی بہانے شاید کہ میرا گھر بچ جائے. گھر بچ جائے، اس کے دل میں رحم آ جائے میرے لیے، یہ رحم کر لے مجھ پہ. تو لیکن پھر بھی اس بندے نے مجھ پہ رحم نہیں کیا. آج پھر اس نے مجھے در بدر جب کیا. دوبارہ آپ نے بیان ریکارڈ کروائے آ کے میڈیا پہ، پھر اپنے گھر لے گیا آپ کو. گھر نہیں لے گیا، جب بیان وغیرہ جب ہاسپٹل سے لے گیا مہینہ اس نے مجھے رکھا. کہاں پہ رکھا اس نے؟ فلیٹ پہ رکھا. یعنی کہ رینٹ پہ ایک فلیٹ لے کے وہاں پہ رکھا کمرہ آپ لے کو. کے رکھا کہ تاکہ جب تک یہ اس کا معاملہ نہیں کلیئر ہوا اس نے مجھے رکھا. سارا جب اس کا معاملہ کلیئر ہو گیا، بیان کروا لیے، میڈیا پہ مجھے بدنام، حالانکہ میں اپنے اگینسٹ کھڑی ہو گئی کہ اس لیے کہ صرف ہو سکتا ہے یہ بندے کا پتر بن جائے. آف کیمرہ آپ بتا رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو اس نے انوالو کرنے کی کوشش کی کہ آپ ان کے خلاف بیان دو کہ ان کے کہنے پہ میں نے یہ سارا پلان کیا جو فائر کا آپ نے بتایا، جبکہ وہ حقیقت آپ کے ساتھ ہوا تھا. جی بالکل. وہ نام یاد ہیں آپ کو؟ اگر آپ، کیونکہ اگر وہ بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو، ان کو بھی پتا چلے کہ کس طرح ایک بندہ اپنا پرسنل جو ہمارے ساتھ اس کا کوئی معاملات ہیں اس کو آپ دیکھنے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے ایسی ایک عورت جس کے ساتھ وہ آلریڈی شادی بھی کر چکا ہے، جس کے ساتھ وہ فزیکل ریلیشن تھے، اس کے شادی سے پہلے بھی آپ کے فزیکل ریلیشن تھے. جی بالکل تھے. تو ان کو بھی یہ جب وہ دیکھے تو ان کو بھی پتا چلے. کیا نام بتا سکتی ہیں آپ؟ نہیں سوری میں نام نہیں بتا سکتی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ نہیں وہ نام نہیں بتا سکتی، لیکن اس نے یہی کہا نہیں تھا دیکھے نا، تب آپ نے نام لیے، لوگوں کو بدنام کیا.
نہیں تب نام تب بھی نہیں تب بھی نہیں لیے؟ اچھا چلیں ٹھیک میں ہے. نے پھر نام نہیں تھے لیے. میں نے کہا تھا زین میں نے نام نہیں لینے. ہاں ویسے میں کہہ دیتی ہوں کہ مطلب انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کروایا مجھ سے. مجھے کہا گیا, میرے گھر والوں کی دھمکیاں دی گئی, لہٰذا مجھے نہ کسی نے ڈرایا دھمکایا, نہ میری کسی سے بات ہے, نہ مجھے کسی کا پتہ, نہ مجھے کسی نے اس کے خلاف جانے پہ مجبور کیا. جب دوبارہ آپ کو لے کے گیا 1 مہینہ 10 دن رکھا اس نے آپ کو, اس دوران آپ کے معاملات ٹھیک رہے؟ جی بالکل, تب بالکل ٹھیک تھا. فزیکل ریلیشن بھی رکھا جی رہا تھا, اتنے دن؟ جی بالکل رہا تھا. تو آج کیا مسئلہ ہے, دوبارہ میڈیا پہ کیوں آئی ہیں آپ؟ اس لیے آئی ہوں کہ اب انہوں نے مجھے نکال دیا کہ جاؤ تم سے جو ہوتا تم کر لو, ہم نے نہیں رکھنا. یعنی کہ جو ایف آئی آر آپ نے اس پہ کروائی تھی زین العابدین پہ, جی جو کہ وکیل ہیں, جی وہ آپ نے خارج کروا دی تھی؟ خارج کروا دی تھی سارے. یعنی کہ اس کا دوبارہ لے کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ کلیئر کروں, جی جو بھی میرے پہ الزامات لگے ہیں, چاہے وہ حقیقت ہیں چاہے جھوٹ ہے, جو بھی وہ میں کلیئر کرواؤں اور ایف آئی آر بھی اپنی خارج کرواؤں. جی وہ سارا کچھ کروا کے اب کیا کہتا ہے؟ اب اس نے مجھے نکال دیا گھر سے, کہتا جاؤ تمہارا در بدر کیا, پہلے کبھی کہیں رکھا ہے کبھی کہیں رکھا ہے. اب میں نے جب پوچھا اپنے سسر سے, انہوں نے کہا ہم قرآن دیتے ہیں. دوبارہ آپ اس کے والدین کے گھر گئی ہیں؟ نہیں گھر نہیں گئی, ویسے فون پہ اگر بات ہوئی ہے یا کہیں انہوں نے اگر رکھا ہے تو آئے ہیں. تو میں نے اس کے والد کیا کہتے ہیں اب؟ اس کے والد کہتے ہیں ہم نے نہیں رکھنا, جاؤ تم سے جو ہوتا کر لو, تم نے نکاح ہی نہیں کیا. وہ یہ کہتے ہیں نکاح ہی نہیں کیا. میں نے کہا پھر آپ زنا کرواتے رہے, آپ کو تو پتا تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ رہ رہا ہے, آپ نے خود مجھے رکھا تھا, تم میری بیٹی ہو, ہم تمہیں عزت سے رکھا ہے, رہو, یہ وہ بیان دو. اب اگر کام سارا آپ کا ختم ہو گیا تو آپ نے مجھے در بدر کر دیا, تو آپ مجھ پہ اس طرح کا ظلم نہ کریں. میں نے اس کے باپ کے پاؤں بھی پکڑے, لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی. انہوں نے کہا نہیں, ہم اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو بتاؤ, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. میں نے کہا میں بکنے والوں میں سے نہیں ہوں. کیا کیا آفر کروائی گئی کہ آپ یہ میڈیا پہ نہ آئیں یا اپنے زبان بند رکھیں؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں گھر لے دیتے ہیں, ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں, لیکن تم یہ جو ہے نا گھر بسانے والا معاملہ چھوڑ دو, بدنام نہ کرو مجھے, تو پیچھے ہٹ جاؤ. میں نے کہا میرا کیا رہا, پیسے کو میں نے کیا کرنا, پیسے میں تمہیں خود کما کے دیتی رہی ہوں. میں نے پیسوں کے لیے تو تم سے تعلق نہ رکھا تھا نہ رکھوں گی. شادی بھی اس سے ہوئی آپ کی, جبکہ اس کا فرض بنتا تھا کہ آپ کا خرچہ افورڈ کرتا, الٹا آپ پیسے اس کو دیتی رہی. وہ نشہ وغیرہ کرتا تھا. کس چیز کا نشہ کرتا تھا؟ آئس, شراب, ہر قسم کا. یہ آپ دیکھیں ایک میڈیا پہ آ کے بات کر رہی ہیں, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی بھی ایک انسان کے بارے میں یہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں اس کی آپ خود ذمہ دار ہیں. جی بالکل, اللہ جانتا ہے یہ جو میں کہہ رہی ہوں حلفاً سب کچھ آپ کے سامنے نشہ کرتا تھا؟ جی میرے سامنے کرتا تھا. اسی وجہ سے تو میں نے اس سے شادی کروائی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ بدل جائے. لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی نشئی ہو تو اس سے دور بھاگتے ہیں, آپ نے ایک نشئی سے شادی کر لی. بس یہ تھا کہ میرا دل صرف آپ کی محبت تھی تو آپ نے سوچا کہ شاید کہ میں اس کو بدل دوں. میں نے کہا عورت چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے, لیکن وہ تو نہیں بدلا. آپ کی پوری لائف بدل گئی, آپ کی زندگی برباد ہو گئی. آج آپ در بدر دھکے کھانے پہ مجبور ہیں, نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی رہی. صحیح ہے. اپنے فیصلے پہ آج ندامت ہوتی ہے؟ بہت زیادہ. دل کرتا خود کو کچھ کروں, لیکن پھر کہتی ہوں نہیں کچھ نہیں کر سکتی. اب اگر اس نے مجھے کیا ہے نا اس طرح, میں اس کو سزا دلواؤں گی, میں اس کو اس طرح معاف نہیں کروں گی. دوبارہ آپ تھانے گئی ہیں اس کے خلاف؟ گئی ہوں تھانے, لیکن کوئی نہیں سن رہا. لوگ کہتے ہیں وہ وکیل ہے, کیا کر سکتے ہیں ہم, کیا نہیں. وہ وکیل ہے تو کیا کچھ بھی کرے گا, لیکن نہیں نا, سنتے نہیں ہیں لوگ. جو بات بھی ہو, کوئی کہتا ہے ادھر جائیں, 2 دن کا ٹائم دیں, 3 دن کا ٹائم دیں, کرتا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ میڈیا پہ آئی ہیں, اپنے جیسی بہنیں جو کہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں, بجائے کہ ان کے گھر والے ان کے لیے رشتہ دیکھیں. کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کا برا نہیں سوچتا, بجائے کہ گھر والے اس کا رشتہ دیکھیں, وہ خود ہی کسی نہ کسی کے چکر میں پڑ جاتی ہیں, بھاگ کے گھر سے نکاح کرتی ہیں, اور بعد میں ان کا یہ انجام ہوتا ہے جو کہ اس ٹائم آپ کا ہوا ہے. ان کے بارے میں کیا کہیں گی آپ, کوئی پیغام ان کو دینا چاہیں؟ یہی کہوں گی میری بہنوں کسی کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. مرد بے وفا ذات ہے, مرد پہ میں نے جتنا کچھ اس کے لیے کیا نا, اگر وہ نہیں, آپ ہر مرد کو بے وفا نہیں کہہ سکتی. چیز یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ آپ جو عورت اپنی والدین کے اگینسٹ جا کے, آپ کے والدین نے کیا خواب نہیں دیکھے ہوں گے, اپنی بیٹی کو ہم بیائیں گے, اس کی شادی کسی اچھی جگہ کریں گے, ان کے بھی خواب ہوتے ہیں. جب آپ اپنے والد کی پگڑی کو اچھال کے, اس کی پگڑی کے اوپر سے آپ جب جائیں گے نا, اس کو ٹھوکر مار کے,
تو پھر اگر والدین کو کا دل دکھائیں گی تو کیا آپ اپنا گھر بسا پائیں گی؟ اس میں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ زیادہ غلطی آپ کی اپنی ہے کہ آپ نے ایسے کسی جس کے بارے میں آپ کچھ جانتی نہیں ہیں، جس کا پتہ ہی نہیں ہے آپ اس پہ یقین کر رہی ہیں بجائے کہ اپنے والدین کی عزت کو روند رہی ہیں؟ اور آج آپ ہر بندے کو غلط نہیں کہہ سکتی کہ ہر بندہ بے وفا ہے. کوئی سنتا یہاں تو پہ نہیں ہے نا. ہزاروں ہم کیس رپورٹ ایسے بھی کر چکے ہیں جس میں عورتیں غلط ہوتی ہیں، اپنے شوہر کو جو ہے دھوکہ دیتی ہیں، بچے ہونے کے باوجود شوہر کو چھوڑ کے کسی کے اور کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. ان عورتوں کے لیے بھی کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ عورتوں کے لیے تو عورت کبھی بھی جو ہے نا بے وفائی نہیں کرتی، مرد کا اس میں کوئی نہ کوئی میں آپ قصور کو ضرور بڑے ایسے ہوتا ہے. کیس دکھا سکتا ہوں، سوشل میڈیا پہ ہزاروں ویڈیوز پڑی ہیں، نہیں بھائی، میں پروف یہ کے ساتھ پڑی ہیں. چیز نہیں مان سکتی. عورت کو عزت مل جائے نا، وہ میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا ہے، اس نے ایک دفعہ مجھے کہا تو میں چلی گئی ہوں کہ جہاں میرا پہ گھر بس رہا ہے تو مرد غلط ہے ٹھیک وہاں پہ کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر مرد کو یا ہر عورت کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ ہر عورت غلط ہے. کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارا مائنڈ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ہر بندہ ہی غلط ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ گزری ہوتی ہے. تو لہٰذا کہ آپ اعلیٰ حکام اداروں سے، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جو کہ خود ایک عورت ہے، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ان سے یہ کہنا چاہوں گی، مریم نواز صاحبہ مجھے انصاف چاہیے، آپ کی مہربانی ہے. میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، میں در بدر ہو رہی ہوں، دھکے کھا رہی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. صرف مجھے انصاف دلوائیں، آپ کی مہربانی ہے. میں آپ کی بیٹی ہوں. اگر کچھ بھی مجھے ہوتا ہے، اگر میں دوبارہ آئی ہوں تیسری دفعہ، اگر مجھے کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف زین العابدین ہوگا. اگر اب آ کے وہ بندہ آپ سے کہے زین العابدین کہ میں آپ کو دوبارہ اپناتا ہوں، عزت دوں گا، سب کچھ دوں گا، آپ اپنے بیان واپس لے لیں، تو کیا آپ دوبارہ جائیں گی اس کے ساتھ؟ نہیں چاہوں گی، کبھی بھی نہیں چاہوں گی. جس بندے کو 20 دن ہو گئے ہیں، اتنا نہیں غیرت اس کی گوارا کی کہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، کہاں نہیں، وہ آگے کیا مجھے رکھے گا. جی ناظرین، یہ ان بیٹیوں کے لیے زندہ مثال بیٹھی ہیں کہ جو اس طرح کی حرکت کرتی ہیں کہ گھر والوں کو ان کے خلاف جا کے کسی اور بندے کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لیتی ہیں، بعد میں ان کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. یہ ان کے لیے زندہ مثال ہے. لہٰذا کہ ایسے کسی پہ بھی اعتبار نہ کریں. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.